$5-10 والے گگ جو ہیں وہ کیا $10 بلین تک انڈسٹری کو لے جائیں گے؟ آپ کے پاس بریک کرنے کے لیے نا پاکستان میں دو چیزیں ہیں، سن لیں میری بات. ایک آپ کی ڈیفنس ایکسیلنس ہے اور دوسرا آپ کی یوتھ فری لانسرز ہے. اگر تیسری کون سی چیز ہے جس پہ آپ بریک کریں گے؟ اب اسی پہ اگر آپ بینک کر کے مجھے اگر کوسو گے کہ آپ نے $5 والے کو اکانومی میں انجیکٹ کرا دی، وہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، وہ اس کے سفر کا آغاز ہے، اختتام نہیں ہے. السلام علیکم، ویلکم ٹو فریش نیو ایپیسوڈ آف سائبرٹ کاسٹ. آج ہمارے جو گیسٹ ہیں، اگر آپ سوشل میڈیا پہ، اور ظاہری بات ہے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں اور یوٹیوب پہ موسٹ پروبیبلی دیکھ رہے ہیں، تو ان کی کسی انٹروڈکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں اگر یوٹیوب کے کچھ ارلی ٹائم سے فیسز بتائے جائیں تو اس میں ان کا نام سر فہرست آئے گا. ایک پرسنل برانڈ بالکل جب سے انٹرنیٹ پاکستان میں آیا آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے اس کو کنسٹرکٹیو کاموں کے لیے اڈاپٹ کیا، اور پاکستان میں بہت بڑی پروپورشن ہم کہہ سکتے ہیں ان فری لانسرز کی ہے جن کے یہ استاد مانے جاتے ہیں. تو بلا تاخیر ان کو ویلکم کرتے ہیں آپ سب کے بہاف پہ. السلام علیکم سر ہشام. وعلیکم السلام صاحب، کیا سر بہت شکریہ آپ اپنا. آپ کا شکریہ بلانے کے لیے. ارے نہیں، ٹائم بزی از جسٹ اوور اسٹیٹمنٹ، آئی ڈو ناٹ ایگری ود اٹ. آپ نے بلایا، میں آ گیا. سر بہت شکریہ. چلیں، اور سر میں اپنی طرف سے نہیں شکریہ ادا کر رہا، میں تو یہ جو ہمارے سارے ینگ ویورز دیکھ رہے ہیں اور جو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ سارے شام کچھ ہمیں بتائیں، کچھ سکھائیں، ہم سیکھیں، تو ان کے بہاف پہ بھی شکریہ. جی شکریہ. اچھا، اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ ایک ہے، وہ کافی دنوں سے بحث چلتی ہے کہ جب بہت زیادہ ہم سکلز کی باتیں کرتے ہیں تو ڈگری اگنور ہو جاتی ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ صرف اسکل حاصل کرنی چاہیے، ڈگریز چھوڑ دینی چاہیے، یونیورسٹی نہیں جانا چاہیے؟ سر میرا تو شروع سے بڑا کلیئر سٹانس رہا اس پہ کہ ڈگری از پری ریکوزٹ، یہ ضروری چیز ہے. بلکہ اگر آپ کو یاد ہو، میرا بہت اچھا دوست، میرا چھوٹا بھائی، ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی میری اور آزاد چائے والا کی، بالکل ہوئی تھی، جو کہ ڈگری سے ریلیٹڈ. اٹ واز اے ویری ہیٹڈ کنورسیشن. وہ بھی اپنے پرسپیکٹو سے ایک نظریہ رکھتے ہیں، میں ایک نظریہ رکھتا ہوں. میرا ہمیشہ سے ماننا یہ ہے کہ دنیا جب مانگ رہی ہے نا تو آپ اگنور نہیں کر سکتے. مینی کمپنیز آؤٹ دیئر ان دا ورلڈ، ناٹ جسٹ پاکستان بٹ دنیا بھر میں، ایک ریکوائرمنٹ ہے جاب کی. ساتھ آپ نے یہاں پہ اپلائی کیا تھا تو آپ کی ایک جاب کی ریکوائرمنٹ ہوگی کہ منیمم یہ ڈگری ہونی چاہیے. منیمم ہو یا میکسیمم ہو، ڈگری ہے، ریکوائرمنٹ تو ہے نا ان پلیس. سو یہ بات تو طے اسٹیبلش ہوگی کہ آنے والے وقتوں میں خدا جانتا ہے کیا ہوگا، پر آج پریزنٹ دور حاضر ڈگری چاہیے. اب فرق کیا ہے کہ ڈگری کو ایوالو ہونا چاہیے، ڈگری کو امپروو ہونا چاہیے. اگر ڈگری وہی پرانا کریکولم پڑھائی کی وچ از آؤٹ ڈیٹڈ، فار ایگزامپل فار ڈسکشن سے کہ اس اے آئی کے دور میں، اے آئی آٹومیشن، اے آئی ایجنٹس کے دور میں مشین سرفیس اپ کر رہی ہیں ایز انٹیلیجنٹ کامریڈس آف ہیومنس. آپ اگر یہ بتاؤ گے کہ کمپیوٹر کے پروسیسنگ سسٹمز کیا ہیں، ماؤس کا بال کیسا، نہیں فلاپی ماؤس تو پہ بھی شاید سمجھ لگتی ہے، فلاپی وچ از آؤٹ ڈیٹڈ، ماؤس از اسٹل ریلیونٹ. تو یہاں پہ گڑبڑ ہے، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تنقید برائے اصلاح اچھی تنقید ہوتی ہے. اگر ڈگری ایک امپورٹنٹ انسٹرومنٹ ہے فار لینڈنگ یور ڈریم جاب، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈگری کم از کم جو وقت اس پہ صرف ہوا ہے اس کا ٹیک اوے اچھا ہونا چاہیے. اگر آپ 4 سال کی کالج ڈگری کرتے ہیں، بیچلرز کرتے ہیں، اور اس کا ٹیک اوے یہ ہے کہ آپ جب ہینڈز آن ہوتے ہیں اور آپ سے وہ کام نہیں ہو پا رہا، خواہ وہ کوئی بھی شعبہ ہو، طب کا ہو، سائنس کا ہو، ٹیکنالوجی کا ہو، کوئی بھی شعبہ، تو پھر جو گلہ کیا جاتا ہے انڈسٹری کی جانب سے کہ اکیڈیمیا کا پروڈکٹ انڈسٹری ریڈی نہیں ہے، کہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، تو پھر ڈگری پر سوال تو اٹھے گا نا. تو ڈگری کو امپروو اور ایوالو ہونا چاہیے، پر ڈگری پری ریکوزٹ ہے. یہ ڈگری والوں کا یا یونیورسٹی کے نا لوگوں کا، پروفیسر سے ہمارے پوڈ کاسٹ میں بھی آئے، ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم انڈسٹری کے لیے تو بندے نہیں پریپیئر کر رہے، ہم تو ایک اچھا پاکستانی پریپیئر کرنا چاہ رہے ہیں. تو معاشرتی روم پر آگے بس کرتے، پھر ابھی کیا میں کھل کے کہہ رہا ہوں، پھر یہ 4 سال کیوں ضائع کرتے ہیں؟
ایک باپ اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے بیٹے اور بیٹی کو پڑھاتا ہے. اب جس کے زیادہ بچے ہیں, تعلیم سب کا حق ہے, اور باپ کی ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ اس سے آگے نکلے ہر شعبے میں. ہر باپ ایسے ہی چاہتا ہے. اب اگر وہ پیسہ صرف کر رہا ہے اور اس پیسے کا پروڈکٹ مارکیٹ کے لیے ریڈی نہیں ہے, خواہ وہ سیلف امپلائمنٹ ہو یا پھر وہ انڈسٹری کی جاب لینا ہو, تو وٹ از دی پوائنٹ آف ایون اسپینڈنگ سو مچ منی فار سچ اے تھنگ. تو یہ تو سوال بڑا اہم ہے جی. ایک ایوالو ہونا استاد کے لیے بھی, معاشرے کے لیے بھی, مین اسٹریم ٹیلی ویژن کے لیے بھی, ریڈیو کے لیے بھی, اور ایون سوشل میڈیا کے لیے بھی ایولیوشن بہت ضروری ہے. اگر آپ نے دور حاضر میں مستقبل قریب کو نہیں دیکھا تو آپ زندگی کی پروفیشنل دوڑ میں دنیا سے بہت پیچھے رہ جائیں گے. یہ مستقبل قریب میں ہم $10 بلین اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. جی ہاں, آئی ٹی کی ہے. آئی ٹی کے, ٹھیک ہے. مختلف فگرز ہیں, کوئی کہتے ہیں کہ جی 550 ملین کے اراؤنڈ آئی ٹی فری لینسر. چار ٹھیک ہے, چلیں اسی کو کریں. 15% تقریباً بن گیا. 22%. کا پیچھے نہ پہ جانا, مطلب صاحب 19-20 ہو, لیکن میں جو یاد ہے وہ بولے پچھلے دنوں مجھے آئی واز ٹیکن ٹو کلین سوشل میڈیا. سر آپ نے پہلے یہ بات کی تھی, اب یہ بات کریں. پہلے میں بات کرتا ایجیلٹی کے کانسیپٹ نہیں پتا نا, اے آئی اور پوسٹ اے آئی, تو میں تو اس لیے ڈسکلیمر دے رہا ہوں, پیچھے نہ پہ جانا. اچھا جی, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ $5-10 والے گگ جو ہیں وہ کیا $10 بلین تک انڈسٹری کو لے جائیں گے؟ نہیں مانتا ہوں میں نہیں. پھر کیسے کریں گے؟ میں بتاتا ہوں نا. ایولیوشن کے ارتقاء کے 3 مراحل ہیں. سمجھو ایک بلڈنگ ہے جس میں گراؤنڈ لیول ہے, پہلی منزل ہے اور دوسری منزل ہے. ٹھیک ہے. گراؤنڈ لیول پہ جو کہ فرسٹ سٹیج ہے, اس کو سمجھو کہ جتنا بھی نئے انٹرنٹس ہیں وہ وہاں پہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. فاؤنڈیشن وہ $5 بھی ہو یا $1 بھی ہو, آپ سمجھیں کہ اس کے جرنی ٹورڈز سکسیس میں پہلا فاؤنڈنگ سٹون ہے, وہ پہلا بنیادی قدم ہے یہ سیکھنا کہ میں آگے کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں. ایکو سسٹم سمجھنا. ایکو سسٹم ابھی یہاں پہ نہیں. ابھی تو وہ تو سروائیول کی جنگ میں لڑ رہا ہے. وہ سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے اس طرح سے کہ اسٹرگلنگ ٹو میک اینڈز میٹ. ابھی وہ کالج سے نکلا ہے, یونیورسٹی سے نکلا ہے, گھر کی ذمہ داری اس کے کاندھوں پہ لادی گئی ہے, اور وہ کوشش کرے گا کہ میں کہیں سے کماؤں. ملازمتیں ہیں نہیں, اسٹیٹ آپ کے سامنے کہاں ہے ملازمتیں؟ میں آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ ہیں نہیں ہے نا. ابھی آنکھیں بند کر کے یہ کہنا کہ سب اچھا ہے, غلط بات. بالکل نہیں ہے. اصلاح, تنقید برائے اصلاح ایک اچھی چیز ہے اور اس کو پازیٹیو اسپرٹس میں لینا چاہیے. تو پھر کیا کرے یہ بچہ؟ 2 طریقے, یا تو یہ بچہ ملک چھوڑتا ہے, وہ بھی غلط نہیں ہے. میں اس برین ڈرین کے فلسفی کو تھوڑا سا ذرا اس سے سہمت نہیں ہوں, اس سے مطمئن نہیں ہوں, اس سے ایگری نہیں کرتا. پھر دوسرا کام کیا کرے گا؟ وہ کچھ نہ کچھ تو ہاتھ پیر ہلائے گا نا سروائیول کے لیے. پھر وہ لیٹ سے اگر انٹرنیٹ سے اپنی سروسز کی مد میں پیسے کمانا شروع کرتا ہے تو اس کا وہ فاؤنڈنگ سٹون ہے, پہلا قدم ہے. ٹھیک ہے. یہ ہوگی گراؤنڈ پہ. فرسٹ فلور پہ چلتے ہیں. فرسٹ فلور پہ وہ ہیں جو یہاں سے ایلیویٹ ہو کے آئے ہیں, تھرو ایلیویٹرز, تھرو اسٹیئرز یا تھرو لفٹ. یہ وہ لوگ ہیں صاحب جو اب پارٹنرشپس فارم کریں گے, جو پروڈکٹس کی جانب جائیں گے, جو پروڈکٹ کریشن کی طرف سوچیں گے. نیچے والے سروس انڈسٹری کے تھے, فرسٹ منزل والے پروڈکٹ بنائیں گے, پارٹنرشپس بنائیں گے. یہاں پہ کون ہے؟ سافٹ ویئر ہاؤسز. یہاں پہ کون ہے؟ ایجنسیز. یہاں پہ کون ہے؟ ای کامرس والے. یہاں پہ کون ہے؟ ایون اچھا ایکو سسٹم مثال کے طور پہ. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں مسنگ ہے. ابھی میں گیا نہیں ہوں دوسری گراؤنڈ فرسٹ سیکنڈ نا, میں گیا نہیں ہوں ابھی دوسری پہ. پاکستان میں جو فقدان ہے وہ اس والی جگہ کا ہے. نیچے والی تو الحمدللہ کوئی بھڑک نہیں, کوئی پوچھے تو کہنا ہے شام آیا تھا, وہ تو بھر دی ہے ساری. اب اسی پہ اگر آپ بینک کر کے مجھے اگر کوسو گے کہ آپ نے $5 والے کو اکانومی میں انجیکٹ کرا دی, وہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, وہ اس کے سفر کا آغاز ہے, اختتام نہیں ہے. یہ آپ ان کو بتاتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو 110% کہ پروڈکٹ کی طرف میں نے پوری کنونشن سینٹر اسلام آباد
اب آپ اپنا ہوم ورک کریں 6 میں اور میرے فیس بک پہ جائیں اور ایک پنڈ ویڈیو لگی ہوئی ہے, اس کو میں چاہتا ہوں آپ دیکھیں. 10,000 بندہ ایک جگہ پہ جمع کرنا آسان نہیں ہوتا صاحب, ٹھیک ہے جی. 6 میں اس پوری جو ہماری جو کانفرنس تھی نا, اس کا متن, انگریڈینٹ, کانٹیکسٹ وہ یہی تھا, گراؤنڈ فرسٹ اینڈ سیکنڈ. یہ میں پچھلے 2 سال سے بول رہا ہوں کہ خدارا, بلکہ میں نے نا اب تو فائبر کی بات کرنا چھوڑ دیا. پچھلے 2 سال میں مجھے فائبر کی کوئی بات ڈھونڈ کے دکھا دی. اب آپ کس کی کرتے ہیں, ورک چیسٹ؟ نہ ورک چیسٹ کی تو کروں گا ہی کروں گا, ظاہر ہے, پر میں زیادہ بات کر رہا ہوں پارٹنرشپس کی, اے آئی کی, پروڈکٹس کی, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی. کیونکہ اس وقت پارٹنرشپس سائلوز سے نکل کے فارم کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. سائلوز کا مطلب ہے میں انفرادی سطح پہ جتنا کھیل سکتا ہوں. میری ایک لینتھ ہے نا, انگریزی کی کہاوت ہے, if you want to go fast go alone but if you want to go far go together. اس کا مطلب ہے کہ مجھے شراکت داری کرنی ہے, مجھے پارٹنرشپ کرنی ہے. اکیلا میں انفرادی سطح پہ بہت لمبا بھاگا ہوں, پر جب میں نے کمپنی بنا لی تو میں زیادہ دور تک چلا گیا, بھاگے بغیر, آسان کام ہو گیا. سو جو پہلی منزل ہے وہاں پہ پارٹنرشپس, سافٹ ویئر ہاؤسز, اسٹارٹ اپس, ایکو سسٹم کی بنیاد رکھی ہے. اب اوپر چلتے ہیں دوسری پہ, جو کہ انفارچونیٹلی انٹرنیٹ آپ کو جلدی ایلیویٹ کر دیتا ہے, پرٹیکولرلی سوشل میڈیا. ضروری نہیں ہے کہ آپ علم و تدریس کے راستے سے ہی پاپولر ہو, بعض اوقات بہت سارے طریقے اور بھی ہیں. فیملی بلاگنگ سے ہو جائے, میں نہیں بولوں گا, آپ پہنچ گئے وہاں پہ. اپنے شعبے کو چھوڑ کے بندہ جب کسی اور چیز پہ لگے رہے تو سوشل میڈیا آپ کو زیادہ آئی بالز دیتا ہے. اور پاپولزم کا جو کانسیپٹ ہے وہ سوشل میڈیا ٹریگر کر دیتا ہے بیکاز آف ون تھنگ دیٹ مائٹ جسٹ سرفیس اپ. آسان الفاظ میں, آسان نہیں تھی لیکن اس لیے مشکل کیا. تو یہاں پہ وہ لوگ ہونے چاہیے جو اصل میں گراؤنڈ سے اور پہلی منزل سے ایلیویٹ ہو کے آئے ہوئے, یعنی انہوں نے سروس بھی بیچی ہو, ساتھ سروس بیچنے کے بعد جناب علی انہوں نے پارٹنرشپس بھی کی ہوں, کمپنیز بھی بنائی ہوں, کوئی بھی شعبہ ہو, اسٹارٹ اپس بھی انیشیٹ کیے ہوں. اسٹارٹ اپ کیا ہے؟ انٹرپرینیورشپ کا ٹرو اسپرٹ کہ آپ نے ایک پرابلم دیکھا اور اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا. اچھا, جو ایکچوئل مسئلہ ہے نا وہ ہے جو دوسری منزل ہے. گراؤنڈ ہو گیا, فرسٹ ہو گیا, سیکنڈ ہو گیا, جس پہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا رہا تھا کہ لوگ سوشل میڈیا کے برونے محنت ہو کے ڈائریکٹ پہنچ جاتے ہیں. اصل میں یہ کون لوگ ہونے چاہیے؟ وہ جس نے سروس دی ہوئی ہو, سروس دینے کے بعد وہ ایلیویٹ ہوا, اس نے ایک پارٹنرشپ شراکت داری کی, اس نے اسٹارٹ اپ کریٹ کیا. اب میں جو بات جو ایکچوئل ایمفیسس دے رہا تھا, انٹرپرینیورشپ کے جو لغوی معنی ہیں, جو ٹرو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک پرابلم دیکھتے ہیں اور اس پرابلم کو سالو کرتے ہیں, تب اسٹارٹ اپ بنتا ہے. اب امیجن ایک بندے نے سروسز بھی دی ہو, فائبر ہو میری طرف سے, اپورک ہو, guru.com ہو, میری ورک چیسٹ ہو, کچھ بھی ہو, لیکن اگر اس نے کوئی پرابلم سالو کیا ہے اور اس کے سلوشن سے لوگوں کو بینیفٹ ہوا ہے, تو مجھے بتائیں کہ جب وہ مینٹر رول پہ جاتا ہے سیکنڈ فلور پہ, آپ کو ریفارمرز چاہیے اس کنٹری میں. یہ بات سمجھیں. جب میں بڑا ہو رہا تھا, آپ چھوٹے ہیں, ہمیں کیا مل رہا تھا؟ ہمیں ملا کسوٹی, ہمیں ملا نیلام گھر, ہمیں ملا زاویہ. معذرت کے ساتھ آپ کو ملے سوشل سٹارز, یہ کھولو تو اس میں سے اتنی جولی نکلے گی, لے لے دے دے, اف یو نو وٹ آئی مین. سو آپ ہمارا کمپیریزن جین زی کے ساتھ نہیں کر پائیں گے. جین زی از اے فائن پروڈکٹ آف ٹیک ایج, بٹ وی آر اے فائن پروڈکٹ آف ہینڈز ڈاؤن ایرا. یہ فرق ہے دونوں چیزوں میں. ہینڈز ڈاؤن ایرا کیا ہے؟ گراؤنڈ فلور میں سروس بیچنا, فرسٹ فلور میں شراکت داری پارٹنرشپس فارم کرنا, اسٹارٹ اپس کرنا, ٹرو انٹرپرینیورشپ اسپرٹ ایکسپیرئنس کرنا, اور پھر مینٹرشپ کے روپ میں جانا. اب اگر آپ اس کو پاکستان کے تنازل میں دیکھو نا, تو ساتھ امیجن پیپل ایٹ دا ہیلم آف افیئرس, دوسری منزل, وہ لوگ ہوں گے been there, done that. Now you understand? And that is where they'll be able to function as a reformers. پھر وہ جو اصل میں ہم اپنے کلچر سے دور ہوئے ہیں ایز اے مسلمس. مساجد میں کیا ہوتا تھا؟ جو کمیونٹی کا کنسیپٹ تھا, نماز پڑھی جا رہی ہے, بڑا بھی نماز پڑھ رہا ہے, چھوٹا بھی آ رہا ہے,
اس سے چھوٹا کھیل رہا ہے, ہاں ہاں یا نا, ہاں, اس سے چھوٹا بھاگ رہا ہے, اس کو کیا پتا کہ مطلب وہ 7 سال کا بھی نہیں ہے, 3-4 سال کا. آپ اس کو جتنا مرضی سمجھا دیں, دا مومنٹ آپ اپنی نماز میں مصروف ہوتے ہیں, آپ سب کے گھر میں بچے, وہ اس کے لیے تو ایک اوپن اسپیس ہے. لیکن جب نماز ختم ہو رہی ہے تب تو سب کو ڈسپلن سے بٹھایا گیا نا, پھر ایک کنورسیشن ہوتی ہے, اس کنورسیشن میں تھاٹ پرووک کی جاتی ہے مختلف ٹاپکس کی. یہ کمیونٹی کا کانسیپٹ, یہ کانسیپٹ ریفارمر نے کرنا ہے اوپر سے, بٹ وہ کر پائے گا جو بن دیر ڈن دیٹ. اب آپ کو پتہ لگا کہ ایکچوئل پاکستان کیسے بڑھے گا. یہ 10 بلین تو چھوڑو یار صاحب, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں آپ لٹرلی 100 بلین بھی کر سکتے ہیں. لوکل پرابلمس ریکوائر لوکل سولوشن. ڈو ناٹ مس دا بینڈ ویگن آف ٹیک ایرا ایولیوشن. دنیا جا رہی ہے اے آئی کی طرف. آپ اے آئی کے بیسٹ برینز آج سے ٹرین کرنا شروع کر دو, پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. تھوڑے سے میں آپ دیکھو نا, آپ دنیا کو یہ پروڈکٹس بنا کے بیچ رہے ہوگے, دنیا کو سروسز دے رہے ہوگے. سروسز تو ابھی بھی دے رہے ہیں ہم پاکستانی جو ہیں دنیا کے 4تھے بڑے ممالک میں ہمارا شمار ہوتا ہے فار فری لانسز اور یا فری لانسنگ پروڈیوسنگ کنٹری. جو پرابلم ہے, جو ایکچوئل ہمارا کنسٹرینٹ ہے, وہ ساتھ یہ ہے کہ ہم پروڈکٹس لیٹس سے انٹرنیشنل پروڈکٹس, خواہ وہ ڈیجیٹل ہوں یا وہ فزیکل ہوں, مینوفیکچر نہیں کر رہے. تو اس کی وجہ سے آپ کو پاکستان سے ایک ڈھنگ کا پروڈکٹ نہیں ملتا. کیوں نہیں کر رہے؟ یہ ایکو سسٹم والی بات ہے جو گورنمنٹ نے ہمارے لیے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بنانا ہے. مطلب انٹرنیٹ از دا بیسک نیسیسٹی فار دس, اس کی وجہ سے نہیں ہے. یا جو لیٹس بی ویری آنیسٹ کہ شاید ہمارے پاس اتنے اچھے انیبلرس نہیں موجود, ٹھیک ہے, جو یہ سب کچھ کریں. اب اس ساری چیز کو اگر ایک ریپر میں باندھو, اس کو کیا کہیں گے؟ ایکو سسٹم. سب کو اگر ریپ کر دو, یعنی کہ پالیسی میکنگ, پالیسی میکنگ کے بعد انیبلنگ انوائرمنٹ کے بعد جو بڑے ہیں, پیپل آر دی ہیلم آف افیئرس کسی بھی واک آف لائف کے, اینڈ دا ول آف دا پیپل. آخری بات پہ غور کریں, ول آف دا پیپل. ول آف دا پیپل نہیں ہے ایزی گیمکس چاہیے. ڈائریکٹ مینٹور, وہی بات ہوئی نا, ڈائریکٹ مینٹور بننا ہے. لیکن چلیں, مطلب آن سیریس نوٹ کہ جس طرح وقار زکا کہتا تھا جی کہ مجھے منسٹری آف فائنانس, نہیں, آج کل تو وزیر اعظم وہ کہتے ہیں کہ میں, اچھا وزیر اعظم, ہاں وہ کہتے ہیں میری حکومت آئی تو میں یہ کر دوں. آج کل ہر روز ٹک ٹاک پہ وقار, میں گپ شپ مارتا رہتا ہوں, بٹ ہی از سو پیشنیٹ اباؤٹ واٹ ہی وانٹس ٹو ڈو. ہاں مطلب وہ کہتا ہے کہ جی یہ اتنے پیسے دیں, میں کرپٹو کروں, وہ کروں. ہشام سرور کچھ اس طرح چاہتا ہے, مطلب کہ آپ فار ایگزامپل منسٹری آف آئی ٹی میں چلے جائیں تو کیا آپ اس ایکو سسٹم کو بنانے میں بنا پائیں گے ایکو سسٹم؟ دیکھو, میں مالی ہوں, میں بالکل اس سوال کو اوائڈ کروں گا. میں نے بیج ڈالا, اس کے بعد دھوپ اور چھاؤں میں پانی دیا. 5 ملین پاکستانیوں کو تو میں صرف digskills.pk میں ریکارڈڈ ہے, میں پڑھا کے, میرا بھی اکاؤنٹ تھا, ٹھیک ہو گیا. اس 5 ملین کی جو اب ارننگز ہے جس کے بارے میں ہم سب خوشی سے سیلیبریٹ کرتے ہیں, 1 بلین انجیکٹ کروا دیا. خود ہی کرایا ہوگا ظاہر ہے, اتنا محنت کر کے. میری سوشل پریزنس دیکھ لو, مجھے لگتا ہے اتنا ہی اس کا امپیکٹ ہے. تو میں نے تو ایکو سسٹم بنایا ہے, اس ایکو سسٹم کی ہی تو بات ہو رہی ہے کہ اس سے سارے فری لانسرز بنا دیے. ایک صاحب, میں نام لیتا ہوں, گورنمنٹ ملازم, سرکاری گورنمنٹ ملازم, ان کے سوشل میڈیا پہ تھا کہ میری تصویر لگا کے انہوں نے کہا اگر پاکستان کی کوئی اکنامک ڈسپیرٹی ہے تو یہ انسان ہے ذمہ دار. اچھا, اسے سارے فری لانسرز کریٹ کر دیے. اچھا میں نے کہا اگر محترم صاحب آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے, جو اے بھی نہ کرتا تو کی ہونا سی, تو وٹے تو ایک دوسرے نال مارے ہو. ٹیک ڈیسٹینیشن کی رپورٹ میں واضح فری لانسرز کا ایک علیحدہ سیکشن بنایا. تو میں تو کہتا ہوں, میں تو کھل کے کہتا ہوں اور بدتمیزی سے کہتا ہوں کہ پوچھے تو کہنا ہے شام آیا. فائنانس منسٹر نے ابھی 2 مہینے پہلے آپ کے پاس بریک کرنے کے لیے نا پاکستان میں 2 چیزیں ہیں, ہاں. سن لیں میری بات. ایک آپ کی ڈیفینس ایکسیلنس ہے اور دوسرا آپ کی یوتھ فری لانسرز ہے.
اگر وہ تیسری کون سی چیز ہے جس پہ آپ بریک کریں گے؟ چلے آئیں بحث کرتے ہیں اس پہ. کیمرے میں ہوں میں. آپ نے مارا ہے نا ان کو جا کے, آپ نے 7-0 کیا ہے نا, بالکل ہم خوشی سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, سوائے انڈیا کی پوری دنیا مان رہی ہے. اسی طریقے سے آپ کا فری لانسرز اس کے نمبر آپ کی اکانومی میں انجیکٹ ہو رہے ہیں. تیسری خوشی مجھے بتا دیں آپ کے پاس کیا ہے؟ تو وہ نئے سیلز اس پہ بھی وہ جو نہیں کر پاتے. یہ کام کس کا تھے؟ یہ کام تھے, یہ کام انہی کے تھے جن کی, جس طرح آپ نے کنونشن سینٹر کی اگزامپل دی. جب وہ کنونشن سینٹر میں جو آپ کا وہ کانفرنس اور وہ جو بھی وہ جب ماحول بنا ہوا تھا نا پورے پاکستان میں, خاص طور پہ پنڈی اسلام آباد میں, تو بہت سے لوگ گھبرا رہے تھے کہ یار یہ مطلب کیا کرنا چاہ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. ایسا ہی ہو رہا تھا. ڈیفینیٹلی امپیکٹ نظر آ رہا ہے, ڈیفینیٹلی امپیکٹ نظر آ رہا ہے. لیکن آگے چلیں نا, سیکنڈ سٹیج پہ کیسے لے کے جائیں؟ یہی تو بول رہا ہوں, 4 چیزیں ٹھیک کر لو. میں نے نچلے والے ٹیئر پہ پانی اور بیج دونوں ڈال دیے, کر دیے. انیبلنگ انوائرمنٹ دیا گیا تو یہ ہوا ہے. اچھا برا میں دونوں سائڈس کو بدلتا ہوں, آپ تو نہیں بول سکتے, میں کھل کے بول رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں نون لیگ نے اتنا ہی کام کیا ہے جتنا ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, اور واقعی اچھا کام کیا. ٹھیک. پچھلی گورنمنٹ نے بھی اتنا ہی کام کیا تھا. میں منسٹری آف ای کامرس میں آئی واز ہیلپنگ آؤٹ آن عباس بپی. وہ تو دن رات یہی سوچ رہا تھا. سب نے کام کیا ہے. پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم اب معاشرے پہ لے کے آتا ہوں میں. معاشرے پہ ڈال دیں. میں آپ کو پروف کر کے دیتا ہوں. استاد جو روسٹرم پہ کھڑا ہوا ہے, کیا اس کو پتا ہے کہ انیبلنگ ٹیک کیا ہوتا ہے؟ ہاں یا نا؟ گڈ کوشچن. نہیں پتا. کمیونٹی کی بات ہو رہی ہے. معلم کو پتا ہے کہ انیبلنگ انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسکل اپرائز ہیں خود. ریڈیو رورل ایریاز کا 40%. پھر پیچھے نہ پہ جانا, ان کو پتا نہیں پتا. سر ماں اور باپ جو گھر میں بچے کی فرسٹ فاؤنڈیشن ہے وہ اسکل اپرائزڈ ہیں. اب آخری بات, جب آپ کا کریکولم اس سائڈ پہ ایمفسس دیتا ہے کہ ٹیک اسکلس کیا ہیں, دنیا کس سمت جا رہی ہے, فائنینشیل مینجمنٹ کیا ہے, منی میکنگ اسکلس کیا ہیں, سکھاتا ہے آپ کو ایک اسکول سکھاتا ہے. تو یہ پرابلمس ہیں نا, تو یہ معاشرہ نہیں ہے. اس کو ٹھیک کر لیں. نہرو نے 70 میں بنیاد رکھ دی کریکولم میں آئی ٹی کی. شکر ہے ابھی کسی سیانے نے, مجھے نہیں پتا کون سی گورنمنٹ تھی جس نے بھی کیا, ہیڈس آف. انہوں نے شکر ہے یہ 5ویں کلاس میں یہ جو سٹارٹ ہوتا تھا نا 6ٹھی سے انگلش گورنمنٹ اسکول میں, کسی کو عقل ہے یار یہ 6ٹھی میں ان کو ABC کیوں سکھا رہے ہو, پہلی سے سکھاؤ گورنمنٹ اسکول میں. میں فوجی گھرانے سے میرا تعلق ہے جی. والد صاحب میرے بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر ہیں. ہماری پوسٹنگ ہوگی جیلم میں, تو ابو نے ہمیں گورنمنٹ اسکول میں ایڈمٹ کرا دیا. اچھا جی, اب ہم 6th کلاس میں پہنچ گئے, مسا روتے ٹپتے. سعد وہاں پہ انگلش کا جب پیریڈ آیا نا, تو سر جو آئے انہوں نے سٹارٹ کیا کہ آج سے ہم انگلش پڑھیں گے. A فار ایپل, B فار بال. 1984 جہلم. اب مجھے بتاؤ اس بچے نے آج ٹیک کو خاک پکڑنا. اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ حالت تھی. ابھی تو شکر ہے کسی نے بھی سوچا تھی. پچھلی گورنمنٹ کو بھی کریڈٹ دیں, اس نے کہا ایک کریکولم کر لیں. بہت سارے PhD ڈاکٹرز نے اس کو پوز کیا. میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا, وہ ایک کریکولم بہت ضروری ہے. سو اگر ہم کمبائنڈ معاشرہ مل کے کام کرے, ہر ایک کی اسٹرینتھ ہے, ہر ایک کی ویکنس ہے. جب اسٹرینتھ پہ آپ کھیل رہے ہوتے تو ویکنس اوور کم ہو جاتی ہے. اب جیسے فال ذکر کر رہے تھے, ہم نے 2023 میں ایک نعرہ مارا لیٹس کنیکٹ کا. اچھا. اب لیٹس کنیکٹ کیا تھا جی؟ لیٹس کنیکٹ یہ تھا کہ گھر سے باہر نکلو اور ایک دوسرے کی اسٹرینتھ بنو, میٹ اپس کرو, لرن فرام ون انادر. اور میری ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ ٹیبل پہ 3 لوگ بیٹھیں, علم والا, پیسے والا, حکمت والا. The one who's got wisdom, the one who's got money, the one who's got knowledge. پورا سوشل چینج کا فارمولا بتا رہے ہیں. 110% کھل کے بتا رہا ہوں, پہلی دفعہ بتا رہا ہوں آپ کو, آج پتہ لگا. میں تو پتہ نہیں 3 سال سے ایک ہی باتیں دن رات بول رہا ہوں آپ کو آج. میں تو یہ ایسی چیز ہے جو میں دیکھو مجھے ایک چیز تنگ کرتی ہے, کوفت کرتی ہے ایز اے پاکستانی. ہم انیبلنگ انوائرمنٹ کے لیے معاشرے کی جب تک اصلاح نہیں نہ کریں گے, وہ جو 2nd ٹیئر پہ ریفارمر ہے
جب تک وہ اپنا رول صحیح نہیں پلے کرے گا, اور وہ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ایلیویٹ ہو کے نہیں آ رہا گراؤنڈ سے, فرسٹ سے. سر آپ دیکھیں کیسے ٹھیک ہوتا ہے. آج آپ بنیاد رکھیں, اپنے آپ کو فیئر 1 ڈیکیڈ دیں. افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ٹھیک ہے, تو انڈیویجولزم کی جب آپ بات کرتے ہیں تو امپاور ہونا چاہیے ایکو سسٹم. سرکار کیا کر سکتی ہے؟ بڑا آسان ہے نا سرکار پہ ڈال دینا ہر چیز پہ. میں ایک بات کرتا ہوں, چلو سرکار آپ کو کیا کرے گی؟ سرکار آپ کو کہتی ہے ٹیکس ایگزمپشن ہے آئی ٹی پہ 0.5% ہے. حالانکہ سوچو کہ وہ IMF کا پریشر کتنا ہوتا ہوگا, کتنا پریشر ہوگا, جس کو اسٹینڈ کرنا آسان کام ہے. جب پھرا ہوں نا اندر سے تب سمجھ لگی ہے کہ یار بولنے میں اور جو کرنے میں بڑا فرق ہے. جو پریشرز ان کے ہیں وہ بڑے ریئل ہیں. دوسری سائڈ بھی میں نے دیکھ لی ہے جب میں ایز اے CEO انویسٹا کام کر رہا ہوں. سر مائی ہول پرابلم از دا کنٹری نیڈس ٹو بی pushed into the sense of emergency for learning emerging and trending technologies. In short, we have to develop a new system, kind of. چاہے وہ استاد کرے, خواہ وہ معلم کرے, خواہ وہ گھر میں ماں باپ کریں, خواہ وہ ریڈیو کرے, کرو. تو میری رائے یہ ہے کہ سسٹم ہیز فیلڈ. ہاں مان لیا, نیا سسٹم بنانا ہے, ہم لوگوں نے ہی بنانا ہے. ہم ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے جنہوں نے پہلے سسٹم بنایا. ٹھیک, ان کا بھی قصور نہیں ہے نا. یہ وقت ہی عجیب سا ہو گیا پرو AI ٹیکنالوجی. کوئی رزلٹ ہوتا ہے, وہ کوئی کنسسٹنٹلی کوئی ایفرٹس ہو رہی ہوتی ہیں کسی ڈائریکشن میں, اس کا رزلٹ آتا ہے نا. سارا کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز پہ تو نہیں ڈال سکتے, کچھ انٹرنل فیکٹرز بھی تھے. انٹرنل فیکٹرز ان اے سینس کہ سینس آف, میں ابھی آ رہا ہوں ایک یونیورسٹی سے, نام نہیں لیتا یار, میں کھل کے بولتا ہوں. میں نے فال صاحب بیٹھے ہیں, میں نے ان سے پوچھا آپ میں سے کتنے بچے پیسے کماتے ہیں؟ شاید نہ ادھر کو 4-5 بچہ بھی ہوگا مشکل سے. تو میں نے پھر ایک بڑی کراہٹ بھری آواز میں ایک جملہ رسید کیا ان بچوں کو, تمہارے ماں باپ کا کیا قصور ہے کہ وہ تمہیں یہاں تک لے کے آئے؟ This is how it is. If you look at West, an 18-year-old kid understands their responsibility. They know they've got to go out, do work and feed themselves. ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਾ ਦਾਦਾ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ. Yeah, just throw them into the cold water and hot water and see how they learn to swim and get out of it alive. In a process تکلیف پہنچے گی, لیکن اپنے بچوں کو وہ جو کمفرٹ زون ہے اس سے نکالنے کے لیے کم از کم ایز اے پیرنٹ, ایز اے ریفارمر اپنا رول تو پلے کرو نا. تو میں تو مالی ہوں بھائی, پانی ڈالی جا رہا ہوں. کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں بس. بالکل صحیح ہے, اور بڑی اچھی کنورسیشن ہے, آئی لو اٹ. ہاں تھوڑا میں کہ آپ کا دل کی آواز بھی باہر ہے نا. آلدو آپ بہت جگہوں پہ کرتے ہیں. بتائیں جی جو کہیں گے. آخر میں آئی نو لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے جی کہ شان صاحب ہمیں بتائیں کہ 5 ڈیمانڈنگ اسکلس کون سی ہیں. ویڈیو موجود ہیں ساری, انہوں نے چینل جا کے دیکھ لو تو صحیح, ٹھیک ہے. اگین آلدو آپ نے ایڈوائس دے دی کافی لیول کی, لیکن اسٹل میں چاہوں گا کہ 2 لیول پہ ہم ایڈریس کرنا چاہیں. پالیسی میکرس کو کہ یار خدا دا واسطہ اے کر لو, پالیسی میکرس کو اگر ہم نے بتانا ہو. دوسرا ٹو دا یونیورسٹیز کہ اے کر لو. وہ 2 کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ AI 110%. AI in a form of AI automation. AI جس کے لیے کوئی ٹیکنیکل کوڈنگ اسکلز نہیں چاہیے. And the second thing is digital marketing. Everything is on digital. Learn how to sell it. And you can only sell it if you learn how to market it. پرسنل برانڈ کیسے ڈیولپ کریں؟ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا پری ریکوزٹ ہے. میں ایز اے ڈیجیٹل مارکیٹر میری سروس ہے, پر پرسنل برانڈ میں اچھا میں خیر اپنے بارے میں اس سے نہیں زیادہ بول سکتا کیونکہ حالات و واقعات کچھ فیوریبل تھے. وہ کووڈ چل رہا تھا, کوئی ریکننگ نہیں تھی اسٹارز کی خاص, تو in an attempt to teach others I realized کہ مجھے یہ محبت مل گئی ہے. بٹ پرسنل برانڈنگ کا یہ کوئی رائٹ طریقہ نہیں ہے. رائٹ طریقہ کیا ہے پرسنل برانڈ کا؟ ان فارم آف یو پروجیکٹ یور سیلف ایز somebody who resonates with business. وہ پرسنل برانڈ بن رہا ہوتا ہے. تو میرا تو وہ ایک نیا ہی کوئی پتہ نہیں فنومنا میں نے, اچھا میں بعد میں پتہ لگا پوری دنیا میں یہ کر رہے ہیں لوگ. یہ میرا ایکسیڈنٹل تھا. جب میں نے باقی دیکھا تو بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے یہ علم و تدریس کا کام سٹارٹ کیا اور وہ پھر لیڈرشپ رول میں آیا.
ون وے اور another اور انہوں نے لیڈ کیا. تو پرسنل برانڈ خالی یہ نہیں ہے کہ آپ نے لیٹ سے ایک ہی کپڑے پہن لیے, ایک ہی بات گرے شرٹ لے کے گھومتے رہے. ہاں رنز اینڈ ریپیٹ کرتے رہیں گے. نہیں, پرسنل برانڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتنا ایسوسیٹ کرتے ہو, ریزونیٹ کرتے ہو ود دی ایکچوئل بزنس. دس از ہاؤ اٹ از. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ دنیا ایمفیسس دے رہی ہے پرسنل برانڈ میں. مثال کے طور پہ مارک زکربرگ اس کی ایگزامپل ہے, ایلون مسک اس کی ایگزامپل ہے, جیف بیزوس اس کی ایگزامپل ہے, ڈونلڈ ٹرمپ اس کی ایگزامپل ہے. تو پہلے ایک ذکر کر لیتے ہیں ایلون مسک کا, یا چلو مارک زکربرگ کا, کیونکہ وہ سب سے شیڈوڈ تھا. لوگ اس کو ایز اے لیزرڈ ٹریٹ کرتے تھے, اس کی آنکھیں نہیں جھپکتی, یار یہ پتہ نہیں انسان ہے بھی نہیں ہے. ایک تو ساڑی کیا سرائیاں نہیں, سارے نو ایلین بنا دوں, کیا سرائیاں تو ہم پہ ختم ہے نا یار. گاسپس, وہ کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا, وہ ایک ویڈیو تھی, وہ اب تو لوگ میم بناتے ہیں نا, اس دفعہ تو وہ ہی میم میں گزر گئی یار. تو ایک وہ لیڈی تھی, اس نے وہ جیسے ہماری گھر کی خواتین ہوتی ہیں برسر احترام, وہ میم بنانا آئی ہوئی تھی. بہن میں تینوں دساں, اتنے نا سفید داڑھی والے بڑے بندے آئے, انہوں نے انڈیا دے میزائل روکے. اسی راکٹ اتنے چلایا لیکن چلا اتنے جتنے انہوں نے جہاز سی. تو مطلب وہ کیا گاسپس میں تو ہم ویسے ہی بڑے شیر ہیں نا. دیٹس ہاؤ اٹ از. مارک زکربرگ پہ میٹا نے پرسنل برانڈنگ میں پرسنل برانڈ اسپیشلسٹ ہائر کر کے ایمفیسس دیا کہ اس کی پرائیویٹ لائف دکھائی جائے. تو وہ جو کانسیپٹ تھا نا کہ ہی از اے اسٹبن بوائے, لیزرڈ بوائے, یہ جو نام دکھا تھا کہ اس کی آنکھیں ایسی ہیں, بعض کو انہوں نے اس کو ایلیگیٹر کی طرح اس کی امیج موف اور ایڈٹ کر کے کر دی. ان لوگوں نے کہا چلو پرسنل لائف دکھائیں. وہ اسکیٹنگ کر رہا ہے, وہ کراٹے لڑ رہا ہے, وہ وائف کو اب دکھانا شروع کر دیا, شادیاں اٹینڈ ہوتے, ہندوستان چلا گیا, ہمیں انویٹیشن ہی نہیں بھیجا یار. دیکھو میاں صاحب بھی نہیں گئے, یہاں پہ وہ موئے موئے گانا چلا دینا. تو یہ کیا انہوں نے. ایلون نے بھی یہی کیا. اس نے ٹیسلا کی جب بات آئی, آؤٹ آف نو ویئر اس نے وائٹ ہاؤس کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر لیا, وچ ایکچولی کیم ایز اے سرپرائز ٹو دا سلیکن ویلی. اس کا کیا تعلق ہے, مطلب یہ کیوں ٹرمپ کو اتنا سپورٹ. بٹ ہی وانٹیڈ ٹو پروجیکٹ ہمسیلف ایز somebody who is including or injecting the sense of technology in the modern governments. And he wanted to start with the federal government in White House. بعد میں نہیں بنی دونوں کی, یا کچھ بھی ریزن ہوگی تو دے پارٹڈ ویز. سو یہ جو پرسنل برانڈنگ ہے آج کی تو نیڈ آف این آر ہے. پرسنل برانڈنگ سے آسان کام کیسے ہو جاتا ہے. اگر میں برانڈ بن گیا ہوں اور میں کہتا ہوں یہ مائک خرید لو, یہ جو بھی مائک ہے, تو این ممکن ہے نا کہ یہ لوگ میری بات کو سمجھ لیں. تو اگر میں آج سے کچھ عرصہ پہلے بات کرتا کہ ہوسٹنگر کی ہوسٹنگ لے لو, یا پھر لیٹ سے یہ گاڑی اچھی ہے خرید لو, مثال کے طور پہ, میں نے آج تک نہیں کیا گاڑی کا, تو لوگ وہ ریزونیٹ کر لیتے ہیں. نہ جانا سنیل منچ کا, ہاں سنیل منچ کر, سنیل بھائی کر لیں, وہ بھی اچھے انسان ہیں, کوئی مسئلہ. کچھ عرصے پہلے تک نہیں مانتے لوگ, اب مان جائیں گے پرسنل برانڈنگ کے بارے میں. پرسنل برانڈنگ تو اب تو ویسے اسٹارٹ ہوگی, اب تو آپشن ہی نہیں ہے. آنے والے وقتوں میں چلو ایک پریڈکشن دے دیتا ہوں, 2 لوگ کامیاب ہیں. ایک وہ جو اے آئی آٹومیشن کریں گے, یہ 4 ایئر کالج ڈگری یا پھر ہینڈز ڈاؤن کوڈنگ اس کے لیے درکار نہیں ہے. اور دوسرا وہ جو کہ پرسنل برانڈ ہے. آئی پریفر ٹو بی ان بوتھ فیلڈس. Thank you so much for sharing your insights. There's so much to learn and we are glad that you have digital presence. آپ کی ماشاءاللہ ویڈیوز بھی آتی ہیں, so many people learn from that. تو آج ہماری خواہش یہ تھی کہ تھوڑا اس سے ہٹ کے تھوڑی بہت بات کی جائے. تھینک یو سر. ویلکم جی, بہت شکریہ, تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. اینڈ پہ جو بھی سوالات ہیں وہ کمنٹس میں آپ کر سکتے ہیں, فیڈ بیک شیئر کر سکتے ہیں. اور جو ہماری سائبریٹ کاسٹ کی تھیم ہے کہ کولیبریشنس کی ضرورت ہے, جیسے بات کی گئی لیٹس کنیکٹ کی, نوجوانوں کو آپس میں کولیبریشنس بنانے کی ضرورت ہے, کوآرڈینیشن بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور تب ہی آپ گراؤنڈ فلور سے فرسٹ فلور پہ یا اس سے اوپر جا سکیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.